الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ساتھیوں، مدرسے کا جو یہ سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں ایسا نہیں کہ کوئی آپ لوگوں کے سامنے حساب و کتاب پیش کیا جا رہا ہے۔ حساب و کتاب تو باضابطہ کمیٹی ہے اور وہ کمیٹی جانچتی ہے۔ 2 منٹ کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ تو کمیٹی 3-4 دن، کبھی کبھی ہفتہ بھی ان کو لگتا ہے۔ ایک ایک رسید کو چیک کرتے ہیں، بلوں کو چیک کرتے ہیں، اس کے ٹوٹل کو آپس میں ملاتے ہیں اور پھر رجسٹر سے رجسٹروں کو ملاتے ہیں۔ یہ مولانا شکیل صاحب تشریف فرما ہے، مولوی محمد احمد تشریف فرما ہے، مولانا ارشاد صاحب ہیں، اور پہلے حافظ عبدالرزاق بھی تھے جو مسلم فنڈ کے معاملے میں اس وقت زیر حراست ہے۔ تو یہ حضرات برابر سال میں ایک مرتبہ، 1 دن لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے، مستقل بیٹھ کے حساب و کتاب کو چیک کرتے ہیں۔ تو حساب و کتاب تو وہ ہے، یہ تو ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت ہمارا مدرسہ کس پوزیشن میں ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا مدرسہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے۔ تو یہ تو مختصر سے حالات، پوزیشن سامنے لانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ حساب و کتاب تو باضابطہ کمیٹی ہے، اور پھر اس کمیٹی کے جانچنے کے بعد جو سرکاری وکیل ہے، جن کو سی اے کہا جاتا ہے، اس سی اے کے پاس میں پورا حساب و کتاب بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو جانچتے ہیں، پڑتالتے ہیں، اور جانچ پڑتال کے بعد میں پھر وہ اپنی رپورٹ لکھتے ہیں جس کو بیلنس شیٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے دیکھے ہوئے حساب کو گورنمنٹ نہیں مانتی ہے، چاہے یہ سارا گاؤں مل کے دیکھے، گورنمنٹ اس جانچ کا کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ گورنمنٹ جو اعتبار کرتی ہے وہ اپنے سی اے کے جانچے ہوئے حساب کا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ہر سال مدرسے کا حساب و کتاب سی اے سے بھی جچوایا جاتا ہے اور پھر بیلنس شیٹ بنوائی جاتی ہے۔ اگر کہیں بھی مدرسے کا حساب و کتاب پیش کیا جائے تو وہ بیلنس شیٹ ہی پیش کی جاتی ہے۔ تو عوام کے اطمینان کے لیے تو محتمم صاحب نے بہت پہلے یہ کمیٹی بنائی تھی، اور یہ کمیٹی ہر سال حساب و کتاب چیک کرتی ہے۔ اس کے چیک کرنے کے بعد میں پھر سرکاری جو وکلا ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے چیک کرایا جاتا ہے اور وہ اس کی بیلنس شیٹ بنا کے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو مدرسے کا کتابچہ، مختصر سا تعارف نامہ جو رمضان کے اندر شائع ہوتا ہے، اس کے اندر جو حساب و کتاب لکھا ہوا ہوتا ہے وہ وہی بیلنس شیٹ ہوتی ہے جو سی اے نے تیار کر کے دی۔ تو بہرحال یہ حساب و کتاب کا خاکہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی مہینے کا بتلا دیا، یہ کیا حساب؟ تو واقعتاً یہ کوئی حساب نہیں، یہ تو آپ حضرات کو مدرسے کی ایک کیفیت اور حالت بتلانے مقصد ہوتی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت ہمارا مدرسہ کس پوزیشن میں چل رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جیسے ابھی حضرت نے پورا بیان صدقے کے اوپر کیا ہے، لگ بھگ آپ حضرات پورے سال صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ دور دراز سے بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ کروڑوں روپے کا جو خرچ مدرسے کا ہے سالانہ، یہ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے، امت مسلمہ کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ مدرسے کی کوئی جائیداد نہیں، کوئی تجارت نہیں، اور کوئی باضابطہ اور مستقل آمد کا ذریعہ نہیں، عام مسلمانوں کے چندے ہی سے پورا ہوتا ہے۔
اور 1.5 لاکھ سے زیادہ کے قریب مدرسے کا سالانہ خرچ ہے۔ اللہ کا فضل ہے 1.5 کروڑ سے زیادہ۔ اللہ کا فضل ہے، وہ عام مسلمانوں کے چندے سے کوئی روپیہ دیتا ہے، کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 1000 روپے دیتا ہے، اس چندے سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دینے کو قبول فرمائے۔ پچھلے سال مارچ میں جلسہ ہوا تھا آپ حضرات کا، تو مارچ سے لے کر فروری تک 12 مہینے کا حساب و کتاب مختصر سا یہ پیش ہے۔ مارچ 2023 اس میں آمد ہے 16,10,581 روپے، اور اس مہینے میں خرچ ہے 11,33,139 روپے۔ اپریل کے اندر، اپریل میں ماہ مبارک تھا، یعنی رمضان المبارک، تو رمضان المبارک کے اندر مدرسے کی آمد ہے 1,13,93,855 روپے، اور خرچ ہے 48,13,463 روپے۔ مئی کے اندر مدرسے کی آمد ہے 5,88,212 روپے، اور خرچ ہے 11,87,667 روپے۔ جون کے اندر مدرسے کی آمد ہے 40,880 روپے، 40,880 روپے، اور خرچ ہے 7,75,069 روپے۔ جولائی کے اندر مدرسے کی آمد ہے 4,12,706 روپے، اور خرچ ہے 9,77,040 روپے۔ اگست کے اندر مدرسے کی آمد ہے 3,48,619 روپے، اور خرچ ہے 9,28,680 روپے۔ ستمبر میں مدرسے کی آمد ہے 1,62,557 روپے، اور خرچ ہے 8,74,288 روپے۔ اکتوبر میں مدرسے کی آمد ہے 2,07,438 روپے، اور خرچ ہے 9,08,541 روپے۔ نومبر میں مدرسے کی آمد ہے 3,33,167 روپے، اور خرچ ہے 8,71,020 روپے۔ دسمبر میں مدرسے کی آمد ہے 5,30,933 روپے، اور خرچ ہے 13,48,232 روپے۔ جنوری 2024 میں مدرسے کی آمد ہے 1,47,964 روپے، اور خرچ ہے 7,71,223 روپے۔ فروری کے اندر مدرسے کی آمد ہے 2,68,825 روپے، اور خرچ ہے 9,54,187 روپے۔ کل آمد اس سال میں 1 کروڑ 1 کروڑ، بھائی اس سال کوئی لقمہ بھی نہیں دے رہا، 1,60,45,737 روپے۔ کیا ہے بھائی؟ آمد ہوئی اس سال کی 1,60,45,737 روپے،
اور خرچ ہوا پورے سال کا 1,45,42,549 روپے۔ پچھلے سال جو یہ حساب سنایا ہے آپ کو، اس سال سے پہلے مدرسے کو بچت تھی 7,04,440 روپے، اور اس سال جو یہ سنایا ہے حساب، اس میں بچت ہے 5,03,187 روپے۔ تو گویا کہ دونوں بچت جو مدرسے کے پاس میں ہیں وہ 12,07,628 روپے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اتنا بڑا خرچ آپ حضرات کے تعاون سے، عام مسلمانوں کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ دیکھو تقریباً 45-46 تو استاد ہے پڑھانے والے، اور تقریباً 15 ملازم ہیں، کوئی چندہ کرنے والا ہے، کوئی کھانا بنانے والا ہے، کوئی گیٹ پہ بیٹھنے والا ہے، کوئی جھاڑو لگانے والا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ملازمین ہیں وہ بھی تقریباً 14-15، 7 لاکھ روپے سے زیادہ ایک مہینے کے اندر تنخواہیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور مطبخ کا خرچ، بچوں کے کھانے پینے کا خرچ اور تعمیرات کا خرچ وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور الحمدللہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم لوگ اکثر قرض میں رہا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت انعام ہے اور فضل ہے، کوئی قرض مدرسے کے ذمے نہیں، اور 12 لاکھ سے زائد مدرسے کے پاس میں بچت رہی۔ اور یہ جو آپ حضرات کا اب جلسہ ہو رہا ہے یہ اس حساب و کتاب میں شامل نہیں، چونکہ یہ تو فروری تک کا حساب ہے، اور جلسہ ہو رہا ہے 1 مارچ کو اور 2 مارچ کو، ابھی اس کی آمد آ ہی رہی ہے اور آئے گی۔ تو یہ جو اس وقت بجٹ سنایا ہے یہ آمد جلسے کی اس سال کی اس میں شامل نہیں۔ تو اللہ کا بڑا انعام ہے، آپ حضرات بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو مدرسے کے اندر 1100 سے زیادہ گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں، بچے اور بچیاں، اور ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مذہبی اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی ہم اپنے بچوں کو برابر آگے بڑھائیں، تاکہ وہ جس طرح سے دین کے اندر کمزور نہ رہیں اسی طرح سے وہ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی کمزور نہ رہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم لوگ یہاں آئے، یہاں 5ویں کی بھی مانیتا نہیں تھی، جو بچے تھوڑے بہت ہندی پڑھا کرتے تھے ان کا امتحان اسکول میں دلوایا کرتے تھے۔ ہم نے 5ویں کی مانیتا لی، اس کے بعد 8ویں کی مانیتا لی، اور اس کے بعد ہائی اسکول۔ پھر اس سال ہم لوگوں نے گورنمنٹ کا ایک اوپن بورڈ ہے، اوپن بورڈ کی بھی ہم لوگوں نے منظوری لے لی ہے، جس کے اندر ہائی اسکول اور انٹر کرایا جائے گا۔ اس سال ماشاءاللہ تقریباً 27 بچے ہائی اسکول کا بھی امتحان دے رہے ہیں، جو امتحان اس وقت چل رہے ہیں 27 بچے اور بچیاں ہائی اسکول کا امتحان دے رہے ہیں۔ اور یہ جو اوپن بورڈ ہم نے لیا ہے، سینٹر لیا ہے اس کا ہائی اسکول کے لیے اور انٹر کے لیے، تو اس ہائی اسکول میں بھی تقریباً 35 بچوں نے فارم بھر دیا ہے۔ ہم نے اس سال صرف مدرسے کے بچوں کا بھروایا ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ صحیح رزلٹ اس کا آیا تو انشاءاللہ پھر گاؤں میں اور آس پاس میں اس کا سب کے لیے عام اعلان ہوگا۔ جو بچہ یا بچی ہائی اسکول یا انٹر اوپن بورڈ سے کرنا چاہیں
تو وہ یہاں فارم بھریں۔ اوپن بورڈ سے فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے کام دھام کی وجہ سے اب باضابطہ اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے مستقل، وہ فارم بھریں اور گھر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ آن لائن وہ لوگ پڑھاتے ہیں، اپنے موبائل پہ پڑھ لیں، یا مدرسے کے اندر ایک اسکرین ان لوگوں نے لگوا دی ہے، جیسے باہر مستورات کے لیے اسکرین لگی ہوئی ہے، اسی طرح کی ان لوگوں نے ایک اسکرین لگا دی ہے، اور اس اسکرین پر جب وہ کورس شروع ہوگا تو 1 گھنٹہ آن لائن پڑھائی ہوا کرے گی۔ جو بچے یہاں کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیں گے وہ یہاں پڑھیں گے، اور جو یہاں جن کو موقع نہ ہو تو وہ کنیکٹ کر کے اپنے موبائل کے اوپر بھی پڑھتے رہیں گے، اور کسی وقت بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ 2 بجے کلاس چلی ہے تو 2 ہی بجے پڑھیں گے، چاہے جس وقت پڑھ لیں۔ تو اس طریقے کی کوشش الحمدللہ مدرسے کی جانب سے آپ حضرات کے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ جہاں تک دینی تعلیم کا معاملہ ہے تو دینی تعلیم کے اندر قرآن کریم ناظرہ اور اردو اور حفظ قرآن کریم اور تجوید، یعنی قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے سیکھنا، تو یہ سب کورس ہیں، اور عربی فارسی کا کورس ہے، یعنی مولویت کا کورس۔ مولویت کا کورس مکمل اکثر و بیشتر 8 سال کا ہے، اکثر جگہوں آپ کے یہاں 7 سالہ کورس ہے، 1 سال مولویت کا باقی رہ جاتا ہے، چاہے وہ دیوبند جا کے کر لے، اور چاہے بچہ سہارنپور جا کے کر لے، اور چاہے ندوے کے اندر جا کے کر لے۔ تو عربی فارسی کے اندر بھی، مولویت کے اندر بھی 1 سال کی کمی رہ جاتی ہے، ورنہ مکمل کورس یہی ہو جاتا ہے۔ تو حفظ قرآن کرایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور اردو پڑھایا جاتا ہے، فارسی پڑھایا جاتا ہے، اور مولویت کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اندر یہ ہائی اسکول اور انٹر تک مدرسے کو الحمدللہ ہمارے ان تمام ساتھیوں نے مل کر اور کوشش کر کے پہنچا دیا ہے۔ اب آپ حضرات کی لگن کی اور محنت کی اور شوق کی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا استفادہ اس سے کرائیں۔ دیکھو، میں جمعے کے اندر بات کی تھی تعلیم سے متعلق، اور میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ آپ نے 1 لاکھ روپیہ مدرسے میں دیا ہے، اور آپ یہ سوچے کہ بس 1 لاکھ روپے کے غرور میں اور گھمنڈ میں اور دباؤ میں آ کے میرا بچہ پڑھ لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ علم کو علم کی شان کے ساتھ سیکھنا پڑے گا۔ آپ پیسہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا نفع آپ کو دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ دے گا۔ لیکن بچے پڑھیں گے پڑھائی کے طریقے سے۔ اگر پڑھائی کا طریقہ اور سلیقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو صرف چندہ دینے سے آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ بچوں کو پاک صاف کر کے صحیح وقت پہ فکر مندی کے ساتھ میں بھیجنا، وقتاً فوقتاً ان کی کارگزاری لینا اور ان کے بارے میں معلوم کرتے رہنا، مدرسے کے اندر آتے جاتے رہنا، ان کی ضروریات کو صحیح طور پر پورا کرنا، لباس کو صحیح طور پہ پہنا کے بھیجنا، مسلمان بنا کے بھیجو۔ بہت سارے بچے کہنے کے باوجود بھی پینٹ کے اندر آتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی کمی ہے، یہ ماں باپ کی کمزوری ہے۔ ماں کو چاہیے اور باپ کو چاہیے کہ جب مدرسے میں بچے کو بھیجا جا رہا ہے تو اس کو اسلامی لباس پہنا کے بھیجا جائے۔ اگر یہاں بھی اس کی اسلامی شکل و شکل نہیں بنے گی تو اور کہاں بنے گی؟ تو ان تمام باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ حضرات اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ انشاءاللہ نفع ہو رہا ہے، نفع ہوگا، اور انشاءاللہ نفع ہوتا رہے گا۔ آپ حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے یہ کوششیں کی ہے اس کو قبول فرمائے۔